ذوالجلال کی حمد و ثنا اور سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے بعد یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ آج اس کا آخری جمعہ ہے۔ یہ مہینہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال اور وفات کا مہینہ ہے۔ گزشتہ جمعہ سیرت صدیقی کے کچھ گوشے آپ نے سنے کہ سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کو ماننے والے اور آپ پر ایمان لانے والے حضرت ابو بکر ہیں، اور حضور کے بچپن کے دوست ہیں، جوانی کے دوست ہیں، اعلان نبوت سے پہلے کے دوست ہیں اور اعلان نبوت کے بعد کے دوست ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے، حضور کو اللہ کا نبی ماننے والے حضرت ابو بکر ہیں۔ انہوں نے آپ کی بہت لمبی زندگی دیکھی۔ آپ کی 35 سالہ زندگی ان کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ 35 سالہ زندگی سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ محمد جھوٹ نہیں بولتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے اندر خامیاں نہیں ہیں، ان کے اندر خرابیاں نہیں ہیں۔ جو ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی جانب سے مجھے پیغام اور وحی آئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد اپنی پوری زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت پر لگا دی۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ، زندگی کی ایک ایک ساتھ یہ اسلام کی ترویج پر لگا دی۔ بڑے بڑے قبائل، بڑے بڑے خاندان اور ان میں بڑے بڑے سرکردہ لوگوں کو دیکھتے تھے، انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور ان سرکردہ لوگوں کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کر آپ کی غلامی کا پٹا ان کے گلوں میں ڈالتے تھے۔ بڑے بڑے لوگ اثر و رسوخ والے وہ آپ کی دعوت سے اور آپ کی ہدایت سے ایمان لائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت مکہ کی 13 سالہ پرا شوب زندگی میں حضرت ابو بکر کرتے تھے۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی ہے، اعلان نبوت کے بعد خطروں سے بھری ہوئی زندگی، ہر لمحہ خطرے سے لبریز۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت نبی کریم علیہ السلام کے لیے ڈھال بنے رہتے تھے۔ جہاں پتہ چلتا کہ حضور کو نرغے میں لیا گیا ہے، کافر حضور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، سب سے پہلے پہنچنے والے وہاں حضرت ابو بکر ہوتے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط یہ بہت ہی سنگ دل، بہت ہی ظالم، ترس اور رحم نہ کھانے والا شخص تھا۔ حضور نماز پڑھ رہے تھے، یہ انتظار میں تھا کہ سجدے میں جائیں تو میں اپنی چادر حضور کے گلے میں ڈال دوں اور چادر کو بل دوں اور انہیں پھانسی لگا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے چادر گلے میں ڈال دی، بل دینا شروع کیا، حضور کا سانس گھٹنے لگا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اس نے پھانسی دینے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابو بکر کو کسی نے خبر دی، کوئی چیخنے والا چیخا اور چلایا کہ ابو بکر اپنے ساتھی اور اپنے رفیق کی خبر لو۔ اور بھی مسلمان تھے،
لیکن اوروں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آگے بڑھیں، کافروں کا مقابلہ کریں۔ یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ جرأت اللہ تعالیٰ نے ثانی اثنین کو عطا کی تھی، حضرت ابو بکر کو عطا کی تھی۔ حضرت ابو بکر دوڑتے ہوئے آئے، عقبہ کو دھکے دیے، چادر اس کے ہاتھ سے چھینی اور نبی کریم علیہ السلام کو اس تکلیف سے چھڑایا اور کہنے لگا کہ تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس آدمی کو قتل کرتے ہو جو اللہ کو اپنا رب کہتا ہے اور تمہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے، اس کے قتل کے اور اس کے جان لینے کے درپے ہو۔ ہر موقع پر حضرت ابو بکر ساتھ۔ اور پھر ہجرت کی رات آ گئی، خطرات سے لبریز رات، ہجرت کا سفر، قدم قدم پر جان کا خطرہ، قدم قدم پر خطرات سے لبریز۔ اللہ تعالیٰ نے اس سفر ہجرت کے لیے اپنے حبیب کی رفاقت کے لیے انتخاب کیا تو ابو قحافہ کے بیٹے حضرت ابو بکر کا انتخاب کیا کہ حبیب اپنے ساتھ ابو بکر کو ساتھ لینا۔ حضور کے گھر پر 40 قبائل کے 40 نوجوانوں نے محاصرہ کر لیا۔ 40 قبیلے تھے مکے میں بڑے بڑے، ان 40 قبیلوں سے ایک ایک نوجوان لیا گیا کہ وہ حضور کے گھر کا محاصرہ کریں، اور حضور جب گھر سے باہر نکلے تو یہ 40 تلواریں ایک دم ان پہ برس جائیں، ان کی شمع حیات یہ 40 تلواریں بجھائیں تاکہ حضور کا خون 40 خاندانوں میں بڑھ جائے۔ اور 40 خاندانوں سے کون لڑے گا؟ 40 برادریوں سے کون جھگڑے کرے گا؟ انہیں پتا تھا کہ بنو ہاشم جو حضور کا طرفدار ہے، یہ خاندان 40 خاندانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے صلح ہو جائے گی، سمجھوتا ہو جائے گا اور مال اور دولت پر معاملہ طے ہو جائے گا۔ کافروں نے حضور کے گھر کو گھیر لیا اور اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ حبیب، جو ان کی گھیرنے کی رات ہے وہ تیری ہجرت کی رات ہے، اسی رات میں نکلنا ہے، ان کے گھیروں کو توڑ کے نکلنا ہے، ان کے نرغوں کو اور ان کے ناکوں کو توڑ کے نکلنا ہے، چپ کے نہیں نکلنا، خفیہ طریقے سے نہ نکلنا۔ حبیب تیری حیات طیبہ کا ایک ایک باب لکھا جائے گا، تیری زندگی کی ایک ایک ادا قلم بند ہوگی، کہیں تیرے پاکیزہ حالات میں یہ نہ آنے پائے کہ ہجرت کی رات محمد چھپ کے نکلا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا حبیب سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکلنا اور ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے جانا، انہیں ذلیل کرنا، مٹی ڈالنا ان کے سروں پر۔ یہ 40 نوجوان کھڑے ہیں، انہیں ذلیل کرنا ہے، ان 40 کو ذلیل کرنا، 40 کفریہ خاندانوں کو ذلیل کرنا تھا۔ فرمایا حبیب یاسین پڑھتے ہوئے جانا، ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکلنا۔ نبی کریم علیہ السلام گھر سے نکلے یاسین پڑھتے ہوئے، جب اس آیت پر پہنچے انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم نے دیواریں کھڑی کر دی، ہم نے پردے حائل کر دیے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے۔ جو 40 نوجوان کھڑے ہیں ان کی گردنوں میں توق ہے، اور ہم نے پردے حائل کر دیے، دیواریں کھڑی کر دی ان کے اور اپنے حبیب کے درمیان۔
ایسی دیواریں، ایسے پردے، ایسے حجابات کہ نبی کریم علیہ السلام سب کو دیکھتے تھے اور وہ حضور کو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ آپ نبی کریم علیہ السلام اسی حال میں نکل گئے، اور کہاں نکلے؟ حضرت ابو بکر کے مکان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب ابو بکر کو ساتھ لینا ہے، وہ رفیق بنیں گے اس سفر ہجرت میں۔ حضرت ابو بکر پر نبی کریم کو اعتماد نہ ہوتا تو حضور حضرت ابو بکر کے مکان پہ جاتے، اور اللہ کے یہاں وہ مومن نہ ہوتے تو پھر اللہ حکم فرماتا کہ حبیب انہیں ساتھ لے کے جانا۔ اور حضرت ابو بکر اگر دوغلے منافق معاذ اللہ ہوتے تو کیا ابو بکر خود جانے پہ تیار ہوتے؟ اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈالتے؟ نہ اپنے آپ کو وہ مشکل میں ڈالتے، وہ کوئی بہانہ بنا دیتے۔ لہذا ابو بکر کے کامل مومن ہونے میں، سچے مومن ہونے میں، صدیق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب انہیں ساتھ لو۔ حضور ساتھ لے گئے، غار میں آ گئے، کافر غار تک پہنچ گئے۔ غار کے دہانے تک تلاش کرتے کرتے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے پہ آ گئے۔ حضرت ابو بکر گھبرا گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ کس کے لیے گھبرائے؟ اپنی جان کے لیے؟ خوف زدہ ہوئے اپنی جان کے لیے کہ میری جان جائے گی، اب مجھے پکڑا جائے گا؟ اپنی جان کے لیے نہیں، نبی کریم علیہ السلام کے لیے خوف زدہ ہوئے، کہیں نبی کریم علیہ السلام کو کوئی صدمہ نہ پہنچے۔ حضور کے لیے حضور نے فرمایا ابو بکر لا تحزن، غم نہ کر، کوئی خوف نہ کر۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ، خوف آپ کے لیے، رنج آپ کے لیے، مجھ جیسے ہزاروں پیدا ہوں گے، آپ کا ثانی پیدا نہیں ہوگا، مجھے خوف اور ڈر ہے آپ کا۔ نبی کریم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، ہم دو نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اور اللہ کی رفاقت ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ نے سکون کو اتارا ابو بکر پر۔ اس غار میں اللہ نے سکون کو اور اطمینان کو اتارا۔ حضرت ابو بکر کو بھی اطمینان حاصل ہو گیا کہ کافر کوئی گزند اور کوئی صدمہ اللہ کے رسول اور غار والوں کو نہیں پہنچا سکتے۔ اس غار میں حضرت ابو بکر ساتھ ہے، ان کی مدد حضور کے ساتھ ہے پورے سفر ہجرت میں۔ اور جب مدینہ طیبہ آ گئے تو پھر یہاں اور معاملات شروع ہو گئے، یا تعلیم کے، تعلم کے، دین سکھانے کے، سمجھانے کے اور جہاد کے معاملات شروع ہو گئے۔ کافر مکے سے فوج لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوتے تھے۔ کس کے لیے ہوتے تھے؟ نبی کریم کی شمع حیات بجھانے کے لیے، کہ حضور کی شمع حیات بجھا دے۔ وہ مدینے والوں کے دشمن نہیں تھے، وہ مدینہ کے خلاف نہیں تھے، وہ نبی کریم کے دشمن تھے اور نبی کریم کے خلاف تھے۔ پہلی جنگ بدر ہے، بدر کے مقام پہ یہ جنگ لڑی گئی۔ حضور کے لیے چھپر بنایا گیا کہ حضور اس چھپر میں رہیں گے، دھوپ سے بچاؤ ہوگا، اس کے سائے میں ہوں گے۔ چھپر تیار ہو گیا، اب اس چھپر میں حضور کی حفاظت کون کرے گا؟ کافر تو سارے کس کے پیچھے پڑے تھے؟ کس کی شمع حیات بجھانی تھی؟ نبی کریم کی، انہیں کسی اور سے غرض نہیں تھی۔ کون حفاظت کرے گا؟ کون اس چھپر میں نبی کریم علیہ السلام کا محافظ بنے گا؟
حضرت ابو بکر نے 313 مجاہدوں کو کہا کہ چھپر میں حفاظت رسول اللہ کی ابو قحافہ کا بیٹا کرے گا، میں حفاظت کروں گا، تم میدان جنگ میں سارے رہو۔ حضرت ابو بکر ساری رات حضور کے ساتھ ہیں اس چھپر میں، اور ساری رات حضور سجدے میں۔ صبح جنگ ہو رہی ہے، ساری رات حضور سجدے میں، ایک لمحے کے لیے آپ سوئے نہیں، نیند نہیں آئی، ساری رات سجدے میں، ساری رات روتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، معبود یہ 313 توحید کے فرزندوں کو لے کے آیا ہوں، فرزندان توحید کو لایا ہوں، اگر انہیں شکست ہو گئی، یہ مارے گئے، فلن تو بدا بدا، تجھے ماننے والے، تیری بندگی کرنے والے یہ ہیں، پھر اس روئے زمین پر تیری بندگی نہیں ہوگی۔ یہ ناز کی بات ہے۔ حضور بہت اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، بہت پیارے ہیں، بہت اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا میرے معبود اگر ان 313 کو شکست ہو گئی اور یہ مارے گئے، پھر اس زمین پر تیری بندگی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو بکر تڑپ گئے، انہوں نے حضور کو پیٹھ سے پکڑا اور کہا یا رسول اللہ بس اب رونا بند کر دیجیے، اب دعائیں بند کر دیں، بہت ہو گیا ہے، آپ کی دعائیں قبول ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ لشکر شکست کھائے گا اور یہ لشکر پیٹ پھیر کے بھاگے گا، کافروں کا یہ لشکر یہ شکست خوردہ ہوگا، یہ پیٹ پھیر کے بھاگے گا۔ یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے، ابھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ نہ حضرت ابو بکر کی زبان پہ جاری ہو گئی، انہیں الہام ہو گیا قرآن کریم کے آیت کے اس حصے کا۔ جب حضرت ابو بکر نے یہ آیت کا حصہ پڑھا سیہزم الجمع ویولون الدبر، تو حضور نے سجدے سے سر اٹھا دیا اور اسی وقت جبریل امین آ گئے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، حضور کو اطلاع کر دی کہ حبیب یہ لشکر ان 313 کے آگے نہیں ٹھہر پائے گا، یہ شکست کھائے گا، یہ پھیٹ پیر کے بھاگے گا، ان کی کمر توڑی جائے گی، ان کے 70 آدمی قید ہوں گے، 70 آدمی ان کے مقتول ہوں گے، ان کی دلیری اور ان کی شجاعت یہ سب خاک میں ملا دی جائے گی۔ ان کی بڑی داستانیں ہیں بہادری کی کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آج ان کی شجاعت کی داستانوں کو خاک میں ملایا جائے گا، اس لیے کہ خاتم النبیین کے مقابلے پہ آئے۔ خاتم النبیین کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر کی شان یہ ہے، ہر جگہ حضور کے ساتھ، حضور کے اول یہ ثانی، مزار میں بھی حضور پہلے، حضرت ابو بکر ثانی، حضرت ابو بکر بعد میں گئے۔ اللہ تعالیٰ روح ابو بکر پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے، ان کی محبت، ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں قائم و دائم رکھے اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلائے۔